بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد۔ سورہ بقرہ کی آیت نمبر 108 کا ترجمہ، اس کی تفسیر اور اس کے مضامین آپ کے سامنے آئے، اور اس آیت میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے مسلمانوں کو خطاب کر کے یہ فرمایا گیا کہ تم اپنے پیغمبر سے اس طرح سے سوالات مت کرنا جیسے حضرت موسیٰ علیہ السلام سے ان کی قوم نے سوالات پوچھے تھے۔ اگلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب ہی کے حوالے سے ان کی اصل حقیقت بیان فرمائی ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ۔ ود یود کا معنی ہوتا ہے محبت کرنا، چاہنا، پسند کرنا۔ اسی سے ایک لفظ ہے ودود، میں نے پہلے بھی عرض کیا، ودود کا معنی محبت کرنے والا۔ ہم اپنے بچوں کا نام رکھتے ہیں عبد الودود، ودود کا بندہ۔ الودود اللہ تعالیٰ کے ناموں میں سے ایک نام ہے، نہایت محبت کرنے والا، نہایت چاہت کرنے والا، اپنے بندوں سے محبت کرنے والا۔ تو ود یودو چاہنا، کثیرن، یہ کثیر کا لفظ اردو زبان میں استعمال ہوتا ہے، کثرت کے معنی میں استعمال ہوتا ہے، بہت مرتبہ۔ یہ چیز آپ کے پاس قلیل ہے یا کثیر؟ کثیر کا معنی زیادہ۔ من اہل الکتابی، اہل کتاب میں سے، اہل کتاب کتاب والے، لفظی معنی یہ ہے، اور مراد عیسائی اور یہودی۔ لو یردونکم، یہ رد یرد سے اس کا معنی ہوتا ہے رد کرنا، مسترد کرنا، لوٹا دینا، کسی چیز کو پلٹا دینا، رد یرد سے۔ من بعد ایمانکم، ایمان یقین کو کہتے ہیں، ایمان کو کہتے ہیں۔ من بعد ایمانکم، تمہارے ایمان کے بعد۔ کفارا، کفار جمع کافر کی، اور مراد انکار کرنے والے، کفر کرنے والے۔ حسدن، یہ لفظ اردو زبان میں بھی استعمال ہوتا ہے، اور حسد کا لفظ ہم اپنی عام گفتگو میں استعمال کرتے ہیں، اور اس کا معنی ہر آدمی سمجھتا ہے کہ کسی دوسرے پر ہونے والی نعمتوں اور اس پر ہونے والی مہربانیوں سے جلنا، سڑنا، کرنا۔ یہ ایک خالصتاً اخلاقی برائیوں میں سے ایک برائی ہے، خامیوں میں سے ایک خامی ہے، عیبوں میں سے ایک عیب ہے۔ اس کے متعلق چند گزارشات میں پھر عرض کروں گا۔ من عند انفسہم، ان کے نفسوں کے پاس سے، انفس جمع نفس کی، نفس کا لفظ بھی ہم اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں، مراد ان کی اپنی ذات کے پاس سے۔ من بعدی، اس کے بعد، ما وہ، تبینہ ظاہر ہو گیا۔ تبینہ یتبین، تبینن کا لفظی معنی ہوتا ہے واضح ہو جانا۔ بینہ یبین، تبیین کا معنی ہوتا ہے واضح کرنا، اور تبینہ یتبین کا معنی ہوتا ہے واضح ہونا، ظاہر ہونا، نمایاں ہونا۔ لہم، ان کے لیے، الحق، حق۔ فاعفو، عفا یعفو سے ہے، اور اس کا معنی ہوتا ہے معاف کرنا، معاف کرنا۔ یہ اسی سے وہ لفظ، وہ مشہور دعا آپ کو یاد ہوگی، شب قدر کے موقع پر جو دعا کرتے ہیں، نبی اسلام نے صدیقہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو سکھائی تھی، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی۔ یہ فاعف عنی اور یہ فاعفو ایک دوسرے سے ملتے جلتے لفظ ہیں۔ وہ فاعفو واو کے بغیر ہے، یہ فاعفو واو کے ساتھ ہے۔ وہ مفرد کا صیغہ ہے، یہ جمع کا صیغہ ہے، معاف کرنا۔ وصفحو، صفح یصفح کا معنی ہوتا ہے درگزر کرنا۔ جیسے آپ ایک تعبیر اردو زبان میں استعمال کرتے ہیں نا، فلاں چیز کو صفحہ ہستی سے مٹا دیا، مطلب خیال میں ہی نہیں لے کر آیا، ذہن سے ہی اس کو نکال دیا۔ تو فاعفو معاف کر دینا، وصفحو صفح یصفح سے دل سے خیال ہی نکال دینا، درگزر کرنا۔ حتی، یہاں تک کہ، یأتی اللہ، اتا یأتی سے ہے معنی آنا،
لفظ اللہ اللہ تعالیٰ کا اسم گرامی ہے، بِأَمْرِهِ اپنے حکم کے ساتھ، امر کا معنی حکم، ان اللہ بے شک اللہ علی کل شیء ہر چیز پر قدیر قادر ہے، قدرت والا ہے۔ پوری آیت کا ترجمہ اس طرح سے ہوا، وَدَّ كَثِيرٌ مِّنْ أَهْلِ الْكِتَابِ، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، بہت سے اہل کتاب یہ چاہتے ہیں، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کہ کسی طرح تمہیں تمہارے ایمان لانے کے بعد کفر کی طرف واپس پلٹا دیں، حسدا من عند انفسہم، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، حسدا من عند انفسہم، اپنے دل کے حسد کی وجہ سے، اپنے اندرونی حسد کی وجہ سے، من بعد ما تبین لہم الحق، بعد اس کے کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا، من بعد ما تبین لہم الحق، اس چیز کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا، فاعفوا واصفحوا، سو تم معاف کر دو اور درگزر کرو، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، حتی یأتی اللہ بامرہ، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے آئے، ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے۔ اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ نے اہل کتاب کی اس خواہش کا ذکر کیا ہے کہ یہ تو نہیں چاہتے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایمان کی جو نعمت عطا فرمائی ہے یہ نعمت تمہارے پاس برقرار رہے اور تم مسلمان رہو اور اللہ کی رضامندی کا، اس کی خوشنودی کا تمہیں پروانہ مل جائے اور اس کے بدلے میں تم جنت میں داخل ہو جاؤ، یہ تو نہیں چاہتے۔ یہ اللہ کی بہت بڑی نعمت ہے ایمان جو تم کو اللہ نے عطا فرمایا ہے۔ انہوں نے تو اس ایمان کی نعمت کو حاصل کرنے میں تردد اور ہچکچاہٹ کا مظاہرہ کیا، سو یہ مسلمان نہیں ہوئے۔ لیکن تم مسلمان ہو گئے اللہ کی توفیق اور مہربانی سے، یہ چاہتے ہیں کہ تم بھی مسلمان نہ ہو۔ جیسے یہ مسلمان نہیں ہوئے، جیسے ان کے پاس ایمان نہیں آیا اور یہ ایمان کی نعمت سے محروم ہے، ایسے تم بھی محروم ہو جاؤ۔ یہ بعین ہی وہی جذبہ ہے جو کسی حاسد کا جذبہ ہوتا ہے۔ میں نے آپ سے ذکر کیا حسد، اس کا معنی یہ ہوتا ہے کہ انسان خود اس کے پاس کوئی نعمت نہیں ہے، دوسرے کے پاس وہ اس نعمت کو دیکھتا ہے، دیکھ دیکھ کے جلتا ہے، سڑتا ہے، کڑتا ہے، اور اس کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ کسی طرح اس دوسرے آدمی سے یہ نعمت چھن جائے، بھلے مجھے ملے یا نہ ملے۔ حسد کے اندر انسان کی یہ تمنا نہیں ہوتی کہ مجھے مل جائے، حسد میں انسان کی تمنا یہ ہوتی ہے کہ اس سے چھن جائے۔ اور یہ ایک تفصیلی موضوع ہے، میں پھر کسی وقت میں انشاءاللہ تفصیل سے آپ سے عرض کروں گا۔ ایک دو باتیں یہاں میں آپ سے ذکر کرتا ہوں۔ ایک تو یہ کہ نبی علیہ السلام نے واضح طور پر فرمایا ہے کہ حسد انسان کی نیکیوں کو اس طرح کھا جاتا ہے جیسے آگ سوکھی اور خشک لکڑیوں کو کھا جاتی ہے۔ گیلی لکڑی میں نا آگ لگانا اتنا آسان نہیں ہے، لیکن خشک لکڑی ہو نا، سوکھی ہوئی لکڑی، اس کو تو بڑی تیزی سے آگ پکڑتی ہے۔ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا جس طرح سے آگ لکڑیوں کو کھا جاتی ہے، اس میں تو کسی کو شک نہیں ہے، جب آگ جلے گی اور لکڑیاں رکھی جائیں گی، آگ تو لکڑیوں کو جلائے گی۔ جس طرح آگ لکڑیوں کو جلا دیتی ہے، اسی طریقے سے انسان کی نیکیوں کو
حسد کھا جاتا ہے. اب مجھے بتائیے، ایک آدمی نمازیں بھی پڑھ رہا ہے، روزے بھی رکھ رہا ہے، زکاتیں بھی دے رہا ہے، حج بھی کر رہا ہے، عمرے بھی کر رہا ہے، نیکی کے کام بھی کر رہا ہے، لوگوں کی فلاح عامہ کے کام بھی کر رہا ہے، روپیہ پیسہ بھی خرچ کر، سب کچھ کر رہا ہے، لیکن دوسروں سے حسد کر رہا ہے. کسی صاحب نعمت آدمی کی نعمت کو دیکھ کر اس سے جلتا ہے، کڑتا ہے، یہ خواہش رکھتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کی یہ نعمت اس سے چھن جائے، مجھے ملے یا نہ ملے، اس سے چھن جانی چاہیے. مجھے بتائیے اس کی ان نیکیوں کا اس کو کیا فائدہ ہوا؟ یہ حسد تو اس کی نیکیاں کھا گیا. اب اس نے محنت بھی کی، کوشش بھی کی، اپنی توانائیاں اور اپنی صلاحیتیں بھی صرف کی، اور اس کے باوجود اس کے ہاتھ کچھ نہیں آیا. یہ تو ایسے نہیں ہے جیسے ایک آدمی سارا دن محنت مزدوری کرے، سارا دن محنت مزدوری کرے اور شام کو اس کے ہاتھ میں مزدوری کچھ بھی نہ آئے. اس آدمی کی محنت ضائع ہوئی، اس کو کتنا دکھ ہوگا. دیکھیں، میں کسی منزل کے اوپر جا رہا ہوں، راستہ طے کر رہا ہوں، چلتا چلا جا رہا ہوں، چلتا چلا جا رہا ہوں، چلتا چلا، صبح سے چل رہا ہوں، میں چلتے 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 میں تھک گیا، میرے پاؤں میں ورم پڑ گیا. شام تک میں چلتا ہی رہا، چلتا ہی رہا، چلتا ہی رہا، میں محنت اور مشقت برداشت کرتا ہی رہا، دھوپ میں، گرمی میں، اور کسی قسم کی میرے پاس جو ہے وہ پیاس بجھانے کی کوئی چیز نہیں ہے. سارا دن چلنے کے بعد جب شام ہوئی تو میں نے دیکھا کہ میں جہاں سے چلا تھا پھر وہیں پر جا کر کھڑا ہو گیا. اب بھلا بتائیے کس قدر طبیعت کے اوپر بوجھ ہوگا، کس قدر میں پریشان ہوں گا، اور کس قدر جو ہے وہ میرے اوپر افسردگی کا عالم ہوگا کہ میں نے اتنی مشقت برداشت کی، سارا دن چلتا رہا، چل چل کے میرے پاؤں میں چھالے پڑ گئے، جوتے میرے پھٹ گئے اور پاؤں ورم آلود ہو گئے، پنڈلیاں سوج کر جو ہے وہ موٹی ہو گئی، لیکن میں جہاں سے چلا تھا پھر وہیں پر جا کر کھڑا ہوں. مجھے بتائیں اس آدمی کو کتنا افسوس ہوگا، کتنا دکھ ہوگا اس آدمی کو کہ یار میری سارا دن کی محنت اور مشقت برباد چلی گئی. آپ یقین کریں اس آدمی کے نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے جو سارا دن چلتا رہا اور شام کو پھر جہاں سے چلا تھا وہیں پر واپس نظر آیا. اس آدمی کے نقصان کا ازالہ ہو سکتا ہے، لیکن جس آدمی نے اپنی نیکیاں حسد کو کھلا دیں اس کے نقصان کا ازالہ کون کرے گا؟ اس کے نقصان کی تلافی کون کرے گا؟ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تو فرما دیا، حسد انسان کی نیکیوں کو کھا جاتا ہے. بہت بڑا نیک، بڑا پرہیزگار، بڑا متقی، بڑا علامہ، بڑی لوگوں کے سامنے تقریریں کرتا ہے، لوگوں کے سامنے بڑے درس دیتا ہے اور بڑے واعظ کہتا ہے، لوگ اس کی تقریروں کے اوپر جو وجد میں آ جاتے ہیں اور لوگوں کی آنکھوں سے آنسو بہہ پڑتے ہیں، لوگوں کی دنیا بدل جاتی ہے، لیکن اس کی دنیا نہیں بدلتی. یہ دوسروں سے حسد کرتا ہے. اور ایک بات اور بھی آپ سے ذکر کر دوں، میں نے یہ چیز تجرباتی طور پر آزمائی ہے کہ دنیا میں کوئی عالم کسی جاہل سے یا کوئی جاہل کسی عالم سے حسد نہیں کرتا. یہ ایک بڑی عجیب بات ہے. انسان جس طبقے سے تعلق رکھتا ہو اس طبقے کے لوگوں سے انسان جو ہے وہ حسد کرتا ہے. آپ نے کبھی نہیں سنا ہوگا کہ کسی صحافی نے کسی شاعر سے جو ہے وہ حسد کیا، یا کسی شاعر نے کسی عالم سے حسد کیا. شعراء اگر حسد کریں گے نا تو شعراء سے کریں گے، خطباء اگر حسد کریں گے نا تو خطباء سے کریں گے، سیاستدان اگر حسد کریں گے نا تو سیاستدانوں سے حسد کریں گے، علماء اگر حسد کریں گے تو علماء سے حسد کریں گے. یہ آگے کیوں جا رہا ہے؟ مالدار اگر حسد کرے گا نا تو مالدار سے حسد کرے گا. مالدار آدمی نے غریب آدمی سے کیا حسد کرنا ہے مجھے بتائیں. اس لیے یہ جو چیز سامنے آ رہی ہے وہ یہ کہ انسان حسد کر رہا ہے اپنے طبقے کے لوگوں سے. میں نے آپ سے عرض کیا نا کہ جاہل تو کبھی بھی عالم پر حسد نہیں کرے گا اور عالم کبھی جاہل سے حسد نہیں کرے گا. شاعر کبھی کسی خطیب سے حسد نہیں کرے گا اور خطیب کبھی کسی شاعر سے حسد نہیں کرے گا. رشک ہو سکتا ہے، رشک کا میں انکار نہیں کر سکتا. رشک کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ انسان کو کسی کے اوپر یعنی کسی کی خوبی کا انسان کو اعتراف ہو اور انسان اس کی اس خوبی کی تعریف کرے، دل میں اس کے لیے اچھے جذبات محسوس کرے اور یہ سمجھے کہ یار یہ واقعی بڑا کارنامہ ہے، یار بڑا زبردست کام کیا. اب ایک عام آدمی
کسی بڑے مشہور قاری کی تلاوت سنتا ہے، اس کے دل میں رشک آتا ہے کہ یار دیکھو اللہ میں نے کیسی خوبصورت آواز دی ہے، کیسی بہترین تلاوت کر رہا ہے، دل خوش ہو رہا ہے، وہ اس کے اوپر رشک کرتا ہے، وہ اس سے حسد نہیں کرتا۔ حسد اور چیز ہے، رشک اور چیز ہے۔ رشک کرنا جائز ہے، حسد کرنا جائز نہیں ہے۔ یہ دو باتیں میں نے آپ سے ذکر کی، ایک تیسری بات اس کے ساتھ ملا لیجئے، اس کے بعد جو اس موضوع کی تفصیلات ہیں وہ پھر کسی وقت میں ذکر کروں گا۔ حسد روئے زمین پر، بلکہ میں کہتا ہوں زمین پر آنے سے پہلے جو سب سے پہلا گناہ ہے، سب سے پہلا گناہ جو ہوا، جو کسی نے کسی کے حوالے سے کیا، سب سے پہلا گناہ حسد ہے۔ اولین گناہ حسد۔ کیوں؟ آپ نے دیکھا کہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ابلیس کو ان کے آگے سجدہ کرنے کا حکم دیا، تو ابلیس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کیا کیا تھا؟ سوائے حسد کے آپ کسی اور چیز کا نام دے سکتے ہیں اس کو؟ حسد ہی تو کیا تھا نا اس نے حضرت آدم علیہ السلام سے کہ صاحب یہ دیکھو انا خیر منہ خلقتنی من نار وخلقتہ من طین، تو نے اس کو مٹی سے پیدا کیا، مجھے آگ سے پیدا کیا، میں اونچا ہوں، یہ اس قابل کہاں سے آگے گئے میں اس کو سجدہ کروں؟ یہ اس قابل ہے کہ یہ مجھے سجدہ کرے، یہ اس قابل تو نہیں ہے کہ میں اس کو سجدہ کروں۔ حسد سب سے پہلا گناہ حسد کا تھا، اور شیطان نے حسد کیا تھا، تکبر کیا تھا، اپنی بڑائی کا اظہار کیا تھا، راندہ درگاہ ہو گیا۔ حضرت آدم علیہ السلام نے عاجزی کا راستہ اختیار کیا تھا، اللہ کے دین نے ان کے مقام اور مرتبے کو بلند اور برتر کر دیا۔ میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، حسد بہت بڑی بیماری ہے، اور اس بیماری کا علاج کرنے کے لیے اللہ والوں سے رابطہ کر کے اللہ والوں سے اپنی اس بیماری کا علاج کروانا چاہیے، اللہ والوں سے حاضری دے کر ان کی خدمت میں اس بیماری کا علاج کروانا چاہیے۔ یہ بہت بڑی بیماری ہے۔ خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ، خدا نہ خواستہ اگر کسی آدمی کو کینسر ہو جائے نا، تو وہ اپنی بیماری کے علاج کے پیچھے چل پڑتا ہے، فکر مند ہو جاتا ہے، اس کی راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے، اس کے دن کا سکون برباد ہو جاتا ہے۔ وہ چاہتا ہے کہ کسی نہ کسی طریقے سے اس بیماری سے میں چھٹکارا پا لوں، میں علاج کر لوں اس کا۔ کینسر تو بہت بڑی بیماری ہے، اگر کسی انسان کو بخار ہو جائے تو وہ اپنے بخار کے علاج کے لیے چل پڑتا ہے، اور وہ چاہتا ہے کہ کسی طریقے سے اس کا بخار ختم ہو جائے۔ چھوٹی سے چھوٹی بیماری ہو، انسان اس کے علاج کے لیے چل پڑتا ہے۔ علاج شریعت کے منافی نہیں ہے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ جس طرح ہم جسمانی بیماریوں کے علاج کو ترجیح دیتے ہیں، اہمیت دیتے ہیں، اسی طریقے سے ہمارے ذمہ لازم ہے کہ ہم اپنی روح کی جو ان بیماریوں کے اندر مبتلا ہو چکے ہیں، ان روحانی بیماریوں کو بھی ہم جو ہے وہ اپنے سے دور کرنے کی کوشش کریں، ان کا علاج کریں۔ مرد مرد پر حسد کر رہا ہے، عورت عورت پر حسد کر رہی ہے۔ اس نے یہ ایسا لباس کیوں پہنا؟ اس کے کانوں میں یہ کانٹے کیوں تھے؟ اس کے پاس یہ بندے بالیاں کیوں تھیں؟ اس کے پاس یہ چیز کہاں سے آ گئی؟ اس کے پاس یہ چیز کیوں آ گئی؟ یہ جو حسد کرنے کا مادہ ہے، یہ جو حسد کرنے کا جذبہ ہے، یقین کریں کہ انسان کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ ہے۔ لوگ پتہ نہیں ترقی کے راستے میں کن چیزوں کو رکاوٹ سمجھتے ہیں، فلاں چیز رکاوٹ، فلاں چیز رکاوٹ۔ میں کہتا ہوں انسان کی ترقی کے راستے میں سب سے بڑی رکاوٹ اس کا حسد ہے۔ آج حسد کرنا چھوڑ دیں، لوگوں کو جو نعمتیں اللہ کی طرف سے مل رہی ہیں ان پر حسد کرنا چھوڑ دیں، اللہ سے اپنے لیے مانگیں۔ اللہ کے دربار میں کیا مشکل ہے؟ اللہ کے لیے دینا کون سا مشکل کام ہے؟ جس اللہ نے اس کو دے دیا ہمیں نہیں دے سکتا؟ حسد کر کے ہم اپنی نیکیاں بھی ضائع کر رہے ہیں، وہ چیز بھی ہم کو حاصل نہیں ہو رہی ہے اور اس سے بھی نہیں چھن رہی ہے۔ یا تو یہ نا کہ ہمارے تمنا کرنے سے اس سے وہ چیز چھن جائے، جب تک خدا کا حکم نہیں ہوگا، جب تک اللہ کی مرضی نہیں ہوگی، اللہ کا فیصلہ نہیں ہوگا، اس وقت تک تو وہ چیز اس کے پاس رہے گی، اس سے تو نہیں چھننے والی۔ تو ہم نے خواہ مخواہ اپنے آپ کو جلا کر، سڑا کر، اپنے خون کو کالا کر کے ہم نے کون سی نیکی کا کام کیا؟ یا کون سا ہم نے اپنے بیلنس میں اضافہ کر لیا؟ یا کون سا ہماری نعمتوں میں اضافہ ہو گیا؟ اس لیے میں عرض یہ کرنا چاہتا ہوں، جس طرح دنیا کی نعمتیں ملنے پر
کسی آدمی کو دوسرے سے حسد ہو جاتا ہے۔ سب سے بڑی نعمت ایمان کی نعمت تھی۔ یہ نعمت جب اللہ تعالیٰ نے اہل ایمان کو، صحابہ کرام کو عطا فرمائی تو یہودیوں کو، اہل کتاب کو، عیسائیوں کو اور یہودیوں کو اس پر حسد ہوا کہ اللہ نے یہ نعمت ان کو کیوں دے دی۔ اس لیے اب ان کی خواہش یہ تھی کہ یہ نعمت ان سے چھن جائے، جیسے ہر حسد کرنے والے کی خواہش ہوتی ہے کہ متعلقہ آدمی سے وہ نعمت چھن جائے، اس لیے وہ اس کے لیے تدبیریں اختیار کرتا ہے، اس کے لیے میدان فراہم کرنے کی کوشش کرتا ہے، اس کے لیے وہ مختلف راستے اختیار کرتا ہے۔ اسی طریقے سے یہ یہودی اور عیسائی بھی مسلمانوں کو ان کے دین سے ورغلانے کے لیے مختلف راستے اور مختلف تدبیریں اختیار کیا کرتے تھے، آج بھی کرتے ہیں۔ آج بھی کرتے ہیں یہ لوگ مسلمانوں کو ان کے دین سے، ان کے ایمان اور مذہب سے ورغلانے کے لیے اور ان کے دین اور ایمان پر ڈاکہ ڈالنے کے لیے آج بھی محنت کر رہے ہیں، آج بھی تدبیریں کر رہے ہیں، آج بھی کوششیں کر رہے ہیں۔ آپ نے دیکھا نہیں پچھلے دنوں جو ان لوگوں نے گستاخانہ خاکے شائع کیے تھے، مقصد کیا تھا؟ یہ جو آئے دن اسلام پر اور مسلمانوں پر اور پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر یہ جو اعتراضات سامنے آتے رہتے ہیں، ان اعتراضات کی حقیقت کے اوپر اگر ذرا تھوڑا سا گہرائی میں جا کر غور کریں، آپ کی سمجھ میں بات آئے گی یہ لوگ کیوں اعتراضات کرتے ہیں نبی علیہ السلام کی حیات طیبہ پر۔ کبھی ہم نے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی حیات طیبہ پر یا موسیٰ علیہ السلام کی طرز زندگی کے اوپر ہم نے اعتراض کیا؟ ہم تو نہیں کرتے، اس لیے کہ ہم تو یہ سمجھتے ہیں کہ وہ اللہ کے پیغمبر تھے، برحق تھے، ہمارا ان کے اوپر ایمان ہے، ہم ان کے اوپر ایمان لاتے ہیں، ہم کہتے ہیں کہ اللہ نے ان حضرات کو اپنا پیغمبر بنایا تھا، یہ اللہ کے جلیل القدر بندے ہیں اور ہم ان کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ لیکن یہ لوگ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں گستاخیاں کرتے ہیں، ان پر اعتراضات کرتے ہیں، اسلام پر اعتراضات کرتے ہیں، اسلامی تعلیمات پر اعتراضات کرتے ہیں۔ صاحب یہ بات بڑا عقل میں آتی ہے؟ یہ تو عقل میں بات نہیں آتی۔ مقصد کیا ہے پیچھے مقصد یہ ہے کہ کسی طریقے سے تمہارے ایمان کو ڈاواں ڈول کر کے تم کو کفر کے راستے پر لگا دیں، تمہارے ایمان کا چنٹکوں کے عوض سودا کر لیں اور اس کے بعد پھر تمہارے ایمان سے تم کو جو ہے وہ محروم کر دیں۔ اصل مقصد یہ ہے، یہ چاہتے ہیں کہ تمہیں اللہ تعالیٰ نے ایمان کی جو عظیم نعمت عطا فرمائی ہے وہ نعمت تم سے چھن جائے۔ اب مجھے بتائیے، یہ خیالات، یہ تدبیریں، یہ سازشیں، یہ جس بڑے پیمانے کے اوپر ہر زمانے میں ہوتی رہی ہیں اس سے کہیں زیادہ وسیع پیمانے پر آج کے دور میں ہو رہی ہیں، اور ان کی اولین خواہش اور اولین ترجیح یہی ہے، لو یردونکم من بعد ایمانکم کفارا، کسی طریقے سے تمہیں ایمان سے پھیر کر واپس کافر بنا دیں۔ ان کی تو خواہش ہے۔ اس کے لیے میں نے آپ سے ذکر کیا نا، یہ بڑی تدبیریں اختیار کیا کرتے تھے، بڑی سازشیں کیا کرتے تھے۔ لیکن میں یہ سمجھتا ہوں کہ ایک مسلمان کا ایمان اتنا مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط اور اتنا پختہ بہرحال اس کا ایمان ہونا چاہیے کہ دنیا کی بڑی سے بڑی دولت اور دنیا کی بڑی سے بڑی جائیداد اور بڑی سے بڑی قیمتی چیز انسان کے ایمان کی قیمت نہ بن سکے۔ انسان کا ایمان اتنا تو پختہ اور اتنا تو مضبوط ہونا چاہیے۔ بھلا دنیا کی ایمان کے سامنے کیا حقیقت ہے، کیا اہمیت ہے؟ انسان کے ایمان کو پہاڑ سے زیادہ اٹل اور مضبوط ہونا چاہیے، اتنا مضبوط ہونا چاہیے۔ پہاڑ تو میں صرف مثال سمجھانے کے لیے دے رہا ہوں، میں کہتا ہوں پہاڑ اپنی جگہ سے ہل سکتا ہے۔ اگر پہاڑ ہل جائے تو کیا میں یہ کہہ دوں گا کہ ہمارا ایمان اپنی جگہ سے ہل جائے؟ یہ صرف سمجھانے کے لیے مثال ہے کہ جیسے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پہاڑ اپنی مضبوطی میں بے مثال ہے اور وہ اپنی جگہ سے ٹلتا نہیں ہے، اپنی جگہ سے ہلتا نہیں ہے، انسان کے ایمان کو اس سے بھی زیادہ مضبوط، طاقتور اور پختہ ہونا چاہیے۔ دنیا کی بڑی سے بڑی لالچ اور بڑے سے بڑا مفاد انسان کے ایمان اور انسان کے دین اور مذہب پر ڈاکہ نہ ڈال سکے۔ اور میں نے آپ کو بتایا بہت سے اہل کتاب، یہ قرآن کریم یہ کہہ رہا ہے، بہت سے اہل کتاب کی خواہش یہ ہے کہ تمہارے ایمان کو یعنی پھیر کر، تمہیں ایمان سے پھیر کر واپس کفر کے اندر واپس پلٹا دیں۔ یہ تو چاہتے ہیں، شیطان لگا ہوا ہے،
اہل کتاب لگے ہوئے ہیں، غیر مسلم لگے ہوئے ہیں، دنیا کے جتنے بھی غیر مسلم مذاہب ہیں سب کی یہی خواہش ہے۔ میں نے پہلے بھی آپ سے عرض کیا، ہندوستان کے اندر یہ جو مسلمانوں کو ہندو کرنے کی جو تحریک چل رہی ہے اور بڑا اس کے اوپر اخبارات میں اور میڈیا میں یعنی تبصرے ہوتے رہے اور تجزیے ہوتے رہے، یہ کیا چیز ہے؟ اچھا، آپ ہندوستان کو آپ ایک طرف رکھ دیجئے، میں آپ کے پاکستان کی بات کر لیتا ہوں، اپنے پاکستان کی بات کر لیتا ہوں۔ آپ اس پہلو پر غور کر لیجئے، ہمارے پاکستان کے بہت سے دور دراز کے دیہات کے علاقے وہ ہیں جہاں پر لوگوں کی زندگی کا، لوگوں کے پاس ایک واحد مقصد ہے، ایک واحد اثاثہ ہے، ایک ہی اثاثہ ہے، اور اس اثاثے کا نام ہے غربت۔ غربت میں زندگی آنکھ کھولی، غربت میں بچپن گزرا، غربت میں جوانی گزری، غربت میں بڑھاپا آیا اور غربت میں ہی قبر میں چلے گئے۔ ایسے لوگوں کو ان کی سب سے بڑی ضرورت کیا ہے؟ 2 وقت کی روٹی مل جائے، بیمار ہو تو معالجہ ہو جائے، علاج معالجہ ہو جائے۔ اب غیر ملکی این جی اوز جو رفاہی کاموں کے نام پر اس قسم کے علاقوں میں اپنی خدمات سر انجام دے رہے ہیں، آپ کیا سمجھتے ہیں یہ لوگ کوئی انسانیت کی خدمت کر رہے ہیں؟ ان کا مقصد انسانیت کی فلاح و بہبود ہے؟ یہ اپنے ملک سے دوسرے ملک میں آ کر، اپنے وطن سے بے وطن ہو کر یہ انسانیت کی خدمت کرنا چاہتے ہیں؟ ایسا نہیں ہے۔ غیر ملکی جو ڈاکٹرز آ رہے ہیں، جو این جی اوز کام کر رہی ہیں اور وہ جا کر دور دراز کے علاقوں کے لوگوں کا انتخاب کر رہے ہیں، یہ سیدھا سیدھا لوگوں کے دین اور ان کے ایمان پر ڈاکہ ڈال رہے ہیں اور ان کے دین اور ان کے ایمان کو چند ٹکوں کے عوض خرید رہے ہیں۔ آپ سروے کروا لیجئے، معلوم کروا لیجئے، ایسی بستیوں کی بستیاں اپنے دین اور اپنے مذہب سے ہاتھ دھوتی جا رہی ہیں۔ یہ انسانیت کی خدمت کے نام پر یہ غیر مسلم مذاہب کی ترویج کا اور ان کی اشاعت کا ایک خفیہ اور منظم طریقہ ہے، جس سے یہ لوگ انسانیت کی فلاح کے نام پر اپنی خدمات کے ذریعے لوگوں کو بھی متاثر کر رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ ان لوگوں کے دین اور ایمان کو چند ٹکوں کے عوض خرید رہے ہیں۔ آج ضرورت ہے لوگوں کے دین اور ایمان کو بچانے کے لیے اپنی توانائیاں اور اپنی صلاحیتیں صرف کرنے کی۔ کتنے علاقے ایسے ہیں، کتنے لوگ ایسے ہیں جن کو صحیح طور پر پہلا کلمہ بھی نہیں آتا، کہنے کو وہ مسلمان ہیں، اپنے آپ کو وہ مسلمان کہتے ہیں، لیکن آپ یقین کریں کتنے لوگ ایسے ہیں جن کا اس یعنی ایمان میں داخل ہونے والا جو ذریعہ ہے کلمہ، وہ پہلا کلمہ اس کا بھی تلفظ صحیح نہیں ہے۔ لوگوں کو معلوم ہی نہیں ہے خدا کیا ہوتا ہے، اللہ کس کو کہتے ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے، پیغمبر کیا ہوتا ہے، انہوں نے کیا ہم کو ہدایات ارشاد فرمائی ہیں، لوگوں کو پتہ ہی نہیں ہے۔ یہ ان لوگوں کی دن رات کی محنت اور ہماری کوتاہی ہے۔ موضوع یہ نہیں تھا لیکن بات سے بات نکلی تو میں نے آپ سے ذکر کر دیا۔ ایک چھوٹی سی گزارش میں آپ سے پیش کرتا ہوں، بس اس بات کو میں مکمل کرتا ہوں۔ آج کے اس دور میں اس کو چاہے آپ فتویٰ سمجھ لیجئے، اس کو چاہے آپ شریعت کا مسئلہ سمجھ لیجئے، آپ اس کو جس پہلو سے بھی اہمیت دے سکتے ہیں، میں ایک چھوٹی سی گزارش آپ سے پیش کرتا ہوں۔ میں یہ کہتا ہوں آج کے دور میں اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں گنجائش دی ہوئی ہے اور ہمارے پاس اتنی وسعت ہے کہ ہم کسی غریب کے منہ میں روٹی کا لقمہ دے سکتے ہیں اور اس کے بدلے اس کا دین اور ایمان اور اس کا مذہب، اس کا اسلام، اس کا ایمان ہم بچا سکتے ہیں، تو اس کو، اس کے دین کو، اس کے ایمان کو بچانے کے لیے اگر ہم اپنی زکوٰۃ کی رقم بھی خرچ کرتے ہیں، ہماری زکوٰۃ بھی ادا ہو جائے گی، اس کا دین اور ایمان بھی بچ جائے گا۔ آپ لگا دیجئے اپنی زکوٰۃ کی رقم۔ اللہ تعالیٰ، میں اللہ کے بھروسے پر کہتا ہوں، پروردگار دوہرا اجر عطا فرمائے گا، ایک زکوٰۃ کی رقم خرچ کرنے کا اور دوسرا کسی ایمان والے کے ایمان کو بچانے کا۔ آج کے اس دور میں بڑی ضرورت ہے اس چیز کی۔ لوگوں کے ایمان کا سودا ہو رہا ہے، دنیا کے چند روپوں کے عوض،
لوگ اپنے دین اور اپنے ایمان کو بیچ رہے ہیں اور اس کو بیچ بیچ کر کھا رہے ہیں. کب تک کھا لیں گے؟ کب تک انگلینڈ کی زندگی میں جو ہے وہ وقت گزار لیں گے؟ کب تک وہ نوکری کے جھانسے میں آ کر اپنے دین اور ایمان کا سودا کرتے رہیں گے؟ آج اگر کوئی شخص کسی انسان کے ایمان کو بچانے کے لیے اسے بتائے بغیر، یہ بتانا بھی ضروری نہیں ہوتا، زکوٰۃ کی رقم دیتے ہوئے یہ بتانا ضروری نہیں ہوتا کہ میں آپ کو زکوٰۃ دے رہا ہوں، ہدیے کے نام پہ اپنے دل میں نیت کر لیں، اس کو ہدیے کے نام پہ دے دیں، اس کو تحفے کے نام پہ دے دیں، اس کو عیدی کے نام پہ دے دیں، اس کو خرچے کے نام پہ دے دیں، کسی نام سے بھی آپ دے دیں. لیکن آج کے دور میں اگر کوئی شخص یہ قدم بڑھاتا ہے اور کسی انسان کے ایمان کو بچا لیتا ہے، میں کہتا ہوں اللہ تعالیٰ نے اس کی اس زکوٰۃ کو بھی قبول فرما لیا اور پروردگار عالم نے اس کو دوہرے اجر و ثواب کا مستحق قرار دے دیا. تو اس لیے بات سے بات نکلی اور میں نے یہ بات آپ سے ذکر کر دی. حسدا من عند انفسہم، ان کے دلوں میں حسد پایا جاتا ہے، اس حسد کی وجہ سے یہ چاہتے ہیں کہ جو ایمان کی نعمت تم کو ملی ہے یہ نعمت تم سے چھن جائے. اور من بعد ما تبین لهم الحق، اس کے بعد کہ ان کے سامنے حق واضح ہو چکا، جانتے ہیں کہ دین اسلام ہی برحق ہے، حق واضح ہو جانے کے باوجود چاہتے یہی ہیں کہ تمہارے پاس یہ نعمت نہ رہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا اچھا کوئی بات نہیں، فاعفوا واصفحوا، تم درگزر کیا کرو ان سے، ان کا خیال ہی دل میں نہ لایا کرو، چھوڑ دو ان کو ڈسکس ہی نہ کیا کرو، ان کا خیال، ان کا تصور ہی دل میں نہ لایا کرو، ان کو ان کے حال پہ چھوڑ دو. اللہ تعالیٰ ان سے خود ہی نمٹ لے گا. حتی یاتی اللہ بامرہ کا یہ معنی، یہاں تک کہ اللہ اپنا حکم لے کر آ جائے، یعنی مطلب اللہ تعالیٰ خود ہی ان سے نمٹ لے گا، ان کے معاملات اللہ تعالیٰ خود ہی دیکھ لے گا. تم کو اس کی پرواہ کرنے کی ضرورت نہیں ہے، تم اپنے کام سے کام رکھو اور تم اپنے دین اور اپنے ایمان کی حفاظت کرو. ان اللہ علی کل شیء قدیر، بے شک اللہ ہر چیز پر قادر ہے. اللہ مجھے بھی اور آپ کو بھی دین کی صحیح سمجھ کی توفیق عطا فرمائے اور ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.